تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں یہ ہیں، ایک اپنی نظروں کو جھکا دو اور دوسرا اپنے نفس کی حفاظت کر لو۔ فرمایا اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے چہرے کا نور لے جائے گا، اللہ تمہارے چہرے کی روشنی لے جائے گا، تمہارے چہرے کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا محبوب کا چمکتا ہوا فرمان ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضور ایک بار کہہ دیتے کافی تھا۔ محبوب نے فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، کون سا بندہ مومن نہیں ہے؟ ہمیں تو یہ یقین کرنا چاہیے ہر بندہ ہم سے زیادہ نیک ہے اور ہر بندہ جو ہے مومن ہے، ہم تو اچھا گمان کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کہتا ہوں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ فرما دیا حضور نے، صحابہ تعجب میں تھے، حضور نے تیسری مرتبہ فرما دیا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کون سا بندہ مومن نہیں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ فرمایا پتہ بھی نہ کرے، خیال بھی نہ کرے، فرمایا یاد رکھنا وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یعنی درس یہ ملتا ہے بندہ نماز سے مومن نہیں بنتا، بندہ اپنے اخلاق سے مومن بنتا ہے، بندہ اپنے کردار سے مومن بنتا ہے، بندہ دین سے محبت کرنے کے بعد مومن بنتا ہے۔ ابھی میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، مختصر حکایت ہے، تو مولانا روم نے مسلم شریف کے اندر حکایت لکھی ہے، اس بابے نے کمال کیا، آسان کر کے اس کتاب میں لکھ کر ہمیں تک پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں ایک جالوس، اس کا نام ہے، اس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا جلدی کرو یہ دوا جو ہے نا مجھے لا کر دو۔ تو شاگرد حیران ہو گئے، فرمایا ساجی خیال کریں یہ دوا جو ہے یہ پاگلوں کے لیے ہے، مجنون کے لیے ہے، جو بندہ پاگل ہے اس کے لیے یہ دوائی، آپ تو الحمدللہ پاگل نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، یہ دوائی آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہ جلدی کرو یہ دوائی مجھے لا کر دو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو شاگرد حیران رہ گئے۔ فرمایا استعمال کرائی جاتی ہے، خدا نہ کرے آپ تو اس دوا کی ضرورت پڑے ہی نہ۔ جالوس نے کہا تم وہی دوا لا کر مجھے کھلا دو، کیونکہ آج ایک پاگل نے مجھے دیکھا تو بڑی محبت سے مجھے گلے لگا لیا۔ اس بات پہ غور کرنا بڑی قیمتی جملہ، جس نتیجے پر میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو بابا نے لکھا ہے کمال لکھا ہے، فرمایا آج ایک پاگل نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھ سے محبت بھری باتیں کی، اس پاگل نے مجھ سے محبت کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑنے کے بعد فرمایا پاگل جو ہے وہ مجھے اپنا ہم جنس سمجھتا ہے، مجھے اپنی طرح سمجھتا ہے تو مجھے گلے لگایا۔ تو وہ حیران رہ گئے، شاگرد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا سمجھایا تو کبھی میری طرف نہ آتا، اگر مجھے اپنی طرح نہ سمجھتا وہ پاگل تو میری طرف کبھی بھی نہ آتا اور مجھے گلے نہ ملتا اور نہ ہی پیار بھری باتیں کرتا۔ جب دو شخص میں رابطہ قائم ہوتا ہے ضروری ان کے درمیان قدرتی طور پر مشترکہ خاطہ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہ چیز موجود ہوتی ہے اور دوسرے کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، تب بندہ گلے لگاتا ہے، تب بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ یہاں سے درس اور سبق کیا ملتا ہے؟ میں اس نتیجے پر پہنچا، فرمایا کہ سبق یہ ہے کسی متقی سے اگر کسی عیاش کو گلے ملتے ہوئے دیکھ لو، یہ بندہ نیک ہے، عیاش بندہ اسے گلے لگا رہا ہے، فرمایا تو پھر غور کرنا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یا کسی حق گو عالم سے، جو حق گو عالم ہے اسے بد عقیدہ کو ملتے جلتے دیکھ لو تو ایسے متقی عالم کے لیے دعا کیجئے خدا اسے عیاشی اور بد عقیدتی سے محفوظ رکھے۔ یعنی بد عقیدہ بندے سے ملنے سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ بد عقیدہ ہو ہی جاتا ہے۔ فرمایا دوسری بات، فرمایا جب عالم کسی عیاش پرست بندے سے گلے ملے گا، ہاتھ ملائے گا، محبت کرے گا، ان کی خوشامد کرے گا، وہ عالم بھی ان کی طرح ہو جائے گا، حق بیان نہیں کرے گا، دیکھے گا میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، ابھی تو زندگی خوبصورت گزرے گی۔ فرمایا ایسا بندے کے لیے بابا مولانا روم فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے دعا کرنا کہیں وہ بد عقیدہ نہ ہو جائے۔ آپ کی اور ہماری بات نہیں، ہمارے ایمان تو ویسے ہی کچے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، صحابی رسول جو تھے فرمایا خارجیوں کے ساتھ گئے تو ہو گئے، پھر بعد میں ان کو جب صحابہ نے دلائل دیے تو پھر واپس لوٹ کر آئے۔ اگر صحابہ بدل سکتے ہیں یعنی ان کا یہ کام ہمارے لیے سبق تھا، درس تھا، مگر ہمارا تو ایمان ویسے بھی مضبوط نہیں ہے، ہم اگر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے ہمارا تو ایٹک میٹک نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا یاد رکھنا
اسے اس کے لیے دعا کرنا، خوش دلی سے ملے گا تو ضرور اسے کچھ نہ کچھ اپنا ہم خیال سمجھ کر ملے گا، ورنہ بد عقیدہ آدمی تو حق کو عالم کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ یاد رکھنا، جو ان کے نزدیک نہیں آتا حق کو عالم کے نزدیک معلوم ہوا، ویسے ہی ہے جو جس کے ساتھ ملتا جلتا ہے وہ بندہ ایسا ہے، اسے اپنی طرح سمجھتا ہے تو ملتا ہے، ورنہ بندہ دور بھاگتا ہے، کیونکہ یہ دیندار ہے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو میں بھی دیندار ہو جاؤں گا، یہ نمازی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے میں بھی نمازی بن جاؤں گا، فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں بھی قرآن پڑھنے والا بن جاؤں گا۔ اس لیے لوگ چوکوں پر فلموں دیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈرامہ دیکھنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے، عیاش کے ساتھ بیٹھیں گے، اور نیک بندے کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ میں نیک نہ بن جاؤں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دو سبق آج سے درس سے لے کر جانے ہیں۔ ایک، ہمارا وقت جو ہے نا بڑا قیمتی وقت وہ ہے جو ہم مسجد میں گزارتے ہیں، کوشش کیا کریں ایک مسئلہ سیکھ کر چلے جائیں، اگر جلدی بھی ہے ایک مسئلہ کم از کم ایک مسئلہ ایک حدیث سن کر چلے جائیں، سارا دن وہ آپ کے ذہن میں رہے گی، ذہن بھی خوبصورت رہے گا اور دماغ بھی پاک رہے گا۔ دعا اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام